ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ یہ دوسری موت ہے۔ خداوند اپنے کلام کے وجہ مجھے اور آپ سبوں کو بڑی برکت بخشے، آمین۔ سبھی بیٹھیں گے جی پلیز۔ ویلکم، خوش آمدید جی آیاں نو مبارک جمعے دے اندر، مبارک جمعے دی عبادت چ تہانوں ویلکم کہندے ہاں، خوش آمدید کہندے ہاں۔ خداوند دے کلام لئی تسی اپنے من نو پھرایا ہے، دل نو کھولیا ہے، اور خداوند تہاڈے درمیان موجود ہے۔ ہاللویہ۔ اس بات کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے خداوند کی حضور میں۔ ہاللویہ۔ اب جب ہم خدا کے حضوری میں آئے ہیں تو اس کے کلام کو غور سے سنیں گے۔ اس کو ذرا بٹھائیں تھوڑی دیر کے لیے، بیٹھ جاؤ، جیسے اٹھنا نہیں۔ لکھا ہے کلام خدا میں، جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ خدا نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا، خدا نے آدم کو بنایا، خدا نے زمین کے نظام چلائے، آسمان کو بغیر سہارے کھڑا کیا، زمین کے سوتے انسان کے لیے پھوٹ نکلے، لیکن انسان کا اس زمین پر آنا، یہاں سے کوچ کر کے پھر واپس چلے جانا، پھر خدا میں جا کر شامل ہو جانا، کلام خدا بتاتا ہے اس زمین پر رہتے ہوئے میرا اور آپ کا کام، کلی کام یہ نہیں ہے کہ ہم زمین کی عیش و عشرت میں پڑ جائیں۔ ایک کام ہمارا غالب آنا بھی ہے۔ غلبہ ضروری ہے۔ کس چیز پر غلبہ آنا؟ لکھا ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا۔ تو غالب کس پر آنا ہے؟ اپنے گناہوں پر۔ خداوند یسوع جب زمین پر آتے ہیں، ایک اتنی بڑی ہستی جس کا ایک لیول ہے، جس کا ایک نام ہے، جس کو آسمان پر فرشتے جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کے سامنے زمین کی طاقتیں ہل جاتی ہیں۔ کیا ضرورت تھی کہ وہ آئے اور میرے اور آپ کے گناہوں کو اٹھا لے جائے؟ اسے کون سی ایسی ضرورت پڑ گئی زمین پر آنے کی؟ صرف وہ اس لیے آیا کہ ہم گناہ کے ہاتھوں مارے نہ جائیں۔ خداوند یسوع جب پیدا ہوا، اس سے پہلے ایک پیشن گوئی کی گئی۔ ایک فرشتہ مقدسہ مریم کے پاس آیا اور اسے کہتا وہ اپنے لوگوں کے دکھوں کو اٹھائے گا۔ یہ ایک بڑا وعدہ خدا نے اپنے لوگوں کے ساتھ کر رکھا تھا کہ ایک منجی آئے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا جو تمہارے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا۔ گناہ ہے کیا؟ اس کی تاثیر کیسی ہے؟ اور ہم اس پر غالب کیسے آ سکتے ہیں؟ گناہ انسان کی وہ خواہش ہے یا وہ عمل ہے جو خدا کو پسند نہیں۔ گناہ انسان کا وہ ارادہ ہے جو خداوند نے آدم میں نہیں رکھا۔ گناہ انسان کا وہ کام ہے جو خدا نہیں چاہتا کہ ہم کریں۔ ہم اگر اپنی مرضی کے مطابق اپنا گھر بنا رہے ہیں اور کوئی بنانے والا اپنی مرضی سے کوئی نیا کمرہ ڈال دے، ہم اسے ڈانٹتے ہیں، اسے برا بھلا کہتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اس کے پیسے نہیں دیتے۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اس نے ہماری مرضی کے مطابق کام نہیں کیا۔ خدا جب آدم کو بناتا ہے تو آدم سے خدا یہ ایسپیکٹ کرتا ہے کہ آدم میرے مطابق کام کرے، کیونکہ خدا نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا، اور خدا کبھی نہیں چاہے گا کہ آدم خدا سے دور ہو۔ جب ہماری کوئی بڑی پیاری چیز، ہمارا کوئی بڑا عزیز ہم سے جدا ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہو، وہ صحیح ہو، سلامت ہو، اور ہم سے دور ہو، وہ ہمارے دل کے اندر کڑتا رہتا ہے۔ ہم اپنے دل کے اندر کڑتے رہتے ہیں۔ آدم کہ دور ہونے سے کوئی ہماری اچھی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے رہے تو ہم اپنی زندگی میں کڑتے رہتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔
ہم اس کے دکھوں کو دیکھتے ہیں, ہم اس کی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں, لیکن ہم اس سے بات نہیں کرتے. خدا بھی سیم ایسے ہی میرے اور آپ کے ساتھ رہتا ہے. وہ میرے اور آپ کے دکھوں کو جانتا ہے, لیکن وہ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتا. آپ کو اپنی لائف میں اب ایک نظر جھانکنا ہے. بائبل میں لکھا جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. وہ چیزیں کون سی ہیں؟ لیکن میں تیری آنکھوں کے آنسو پہنچ دوں گا. رونا تیرے لیے نہیں ہے, ماتم کرنا تیرے لیے نہیں ہے, زمین پر ذلیل و خوار ہونا تیرے لیے نہیں ہے. وہ کہتا ہے جس چیز میں تو ہاتھ ڈالے گا میں تجھے برکت دوں گا, تو اور تیرے کھتے بھرے رہیں گے. اب آپ کو دیکھنا اپنی لائف میں کہ میں کون ہوں. اگر میں غالب آتا ہوں تو میرے پاس دنیا کی نعمتیں, اگر میں غالب نہیں آتا تو میرے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے, کیونکہ میرے آنسو پہنچنے والا کوئی بھی نہیں. اور بائبل میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے میں تیری آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دوں گا. مکاشفہ 21 باب کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسوؤں کو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی, نہ اور نہ ماتم رہے گا, نہ آہو نالا, نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں درد کبھی نہ ہو, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں لاس کبھی نہ ہو, تو پھر آپ کو غالب آنا ہوگا. کس پر غالب آنا ہے؟ آپ کو اپنے آپ پر غالب آنا ہے. گناہ وہ خواہش ہے جو خدا کو پسند نہیں. گناہ وہ ضد ہے جو خدا نہیں چاہتا ہمارے بدن میں ہو. گناہ وہ انکار ہے جو ہم اپنی زبان سے خداوند کا کر دیتے ہیں اور خدا کو کہتے ہیں کہ ہم تیرے حضور نہیں جھکیں گے. یہ گناہ ہے, کیونکہ خدا کبھی اس زبان سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ اس زبان سے اسے کہیں کہ ہم تجھے نہیں مانتے. اگر آپ کہو گے آپ اسرائیلیوں کی طرح مارے جاؤ گے. کیسے؟ خدا نہیں مارے گا. خدا نے آپ کو آپ کے حال پر چھوڑ دیا ہے اور آپ خود سے مر جاؤ گے, کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے. جب آپ اپنی زبان سے خدا کا انکار کریں گے آپ کی زندگی میں گناہ جنم لے گا, اور جو ہی آپ کی زندگی میں گناہ آئے گا آپ کے لیے ہلاکت کو لے کر آئے گا. اور اگر آپ 80 سال کی عمر میں اس زمین پر خوشحال ہیں, اچھے ہیں, آپ کوشش کریں کہ آپ دوسری موت سے بچیں. ایک موت کو ہم سبوں نے فیس کرنا ہے, لیکن دوسری جو موت ہے اس کو سب فیس نہیں کریں گے. اس کو سب فیس نہیں کریں گے, اس کو صرف وہی فیس کریں گے جو زمین پر گناہ کرتے رہیں. دوسری موت کو صرف وہی لوگ فیس کریں گے جو زمین پر گناہ کرتے رہے ہیں. اور جو لوگ زمین پر نیکی کریں گے, اپنے کریکٹر کو ٹھیک رکھیں گے, اپنی زندگی کو پاک رکھیں گے, گناہوں سے بچے رہیں گے, غالب آئیں گے, دوسری موت کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا. کیونکہ بائبل مقدس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے, اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا, نہ ہو نالا, نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں, پہلی چیزیں جاتی رہیں. آج ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں, آنسو گرتے ہیں آنکھوں سے, روتے ہیں, کلبتے ہیں. کیوں؟ خدا ہماری زندگی میں نہیں ہے. خدا ہماری زندگی میں ہے, لیکن انسان تھوڑے دنوں کا دکھوں سے بھرا ہوا ہے. آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ خداوند یسوع میں آ جائیں تو وہ آپ کی آنکھوں کے آنسوؤں کو پہنچ دے گا. بس جیسا وہ چاہتا ہے ویسا آپ کو چلنا ہے, جیسا وہ چاہتا ہے وہ آپ کو ویسا بنا دیتا ہے. کبھی کبھی ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ جب ہمیں ہرٹ کرتے ہیں, ہم روتے ہیں, ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہ میرے ساتھ پیار نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی انسان آپ کو ہرٹ کرے آپ روئیں, لیکن جب آپ خداوند کو ہرٹ کرتے ہو تو خدا آپ کے لیے کیا کہے؟ جب آپ گناہ کرتے ہو آپ خدا کو ہرٹ کرتے ہو. جب آپ بدی کرتے ہو تو خدا آپ سے ناراض ہوتا ہے, آپ سے پریشان ہوتا ہے, کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس بدن میں گناہ ہو, کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ اس بدن میں بدی ہو, خدا نہیں چاہتا کہ آپ گناہ میں مریں, خدا نہیں چاہتا کہ آپ بدیوں میں مریں, اور خدا نہیں چاہتا کہ آپ دوسری موت مریں. خدا چاہتا ہے آپ کو ہمیشہ کی زندگی ملے, اور وہ زندگی ملے جو کثرت کی زندگی ہے. اور وہ اپنے بیٹے کو بھیجتا ہے تاکہ وہ لہو بہائے اور ہم سب نجات پائیں. آپ کی زندگی کیسے عام زندگی نہیں ہے. آپ سمپل لوگ نہیں ہو, آپ سادہ لوگ نہیں ہو, آپ خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے ہوئے ہو. اور مکاشفہ کی کتاب آپ کے لیے یہ بتاتی ہے جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا. کون سی چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں؟
آپ کو خدا کے حضور میں رہنے کا موقع ملے گا، آپ کو اس کی بادشاہی میں رہنے کا موقع ملے گا، آپ کو اس کے فردوس میں رہنے کا موقع ملے گا، آپ کو آب حیات کے درخت کے پاس جانے کا موقع ملے گا، وہی جس سے قومیں شفا پاتی ہیں، اور وہ آب حیات میرے اور آپ کے خداوند یسوع کے کلام پر عمل کرنے کے بعد میں آپ کو ملتا ہے۔ اب اپنی لائف ساری عمر اگر آپ بدی میں گزار دیں اور آخر میں مر جائیں، اور آپ کے پاس خدا کے لیے کیا جواب ہے؟ جب آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے زمین پر کیا کیا، تو کیا آپ بتاؤ گے ہم زمین پر گناہ کرتے رہے، بدیاں کرتے رہے، ہم نے لوگوں کا نقصان کیا، لوگوں کو گالیاں دی، لوگوں کو مارا، لوگوں کو پٹکارا؟ نہیں، بائبل کہتی ہے غالب آؤ۔ بائبل تو یہ کہتی ہے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرو، دشمنوں لیے دعا کرو، کوئی تو ہڈے دائیں گلتے تماچا مارے تو بایاں بھی اس کی طرف کر دو۔ برائی کرنے والے سے برائی نہ کر، اگر تجھ سے کوئی کچھ مانگے تو اسے دے، تجھ سے کوئی قرض چاہے تو اسے قرض دے، لیکن اس نیت سے نہ دے کہ میں نے واپس لینا ہے۔ ہمارے پاس بیان کرنے کو کچھ نہیں، ہم کیسے کیسے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ریگولر لائف میں ہم خداوند کے مخالف چلتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے غالب آؤ۔ کتنے جو اپنے آپ پر غالب آتے ہیں؟ اگر آپ کی آنکھ برا دیکھ رہی ہے، اپنے آپ پر غالب آؤ۔ آپ کا من گناہ کے لیے کرتا ہے، اپنے آپ پر غالب آؤ۔ آپ گالی کے لیے سوچتے، اپنے آپ پر غالب آؤ۔ آپ کے من میں برے خیال آتے ہیں، غالب آؤ اپنے آپ پر، کیونکہ خداوند نہیں چاہتا کہ آپ کا ذہن ایسا ہو کہ آپ لوگوں کے بارے میں برا سوچیں، لیکن وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ جب آپ خداوند میں اس کے بیٹیاں بیٹے بن جاؤ گے، تو پھر وہ آپ کی لائف میں آ کر آپ کی زندگی کو سنوارے گا، کیونکہ بہت سے لوگ خدا کا انتظار کر رہے تھے، ویٹ کر رہے تھے، کس بات کے لیے؟ کہ خداوند یسوع آئیں گے اور ہمیں نجات دیں گے۔ لیکن جب یسوع آئے تو خداوند یسوع نے کہا اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور بپتسم لو اور تم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو۔ 10 احکامات کو ماننے کے لیے کہا گیا۔ ہاؤ مینی پیپلز، کتنے لوگ نے جڑے اس گل منتے ہیں؟ 10 حکمات جنہ دا پورا عمل ہے، پورا کھچ کے پریکٹیکل کیتا ہوئے پورا 10 حکمان مننا ہے۔ کوئی ایماندار اپنا ہاتھ اوپر کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں 10 حکموں پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ ہماری زندگی میں نوک جھوک کمی رہتی ہے۔ بائبل کہتی غالب آؤ، کیا کہتی ہے جی؟ جو غالب آئے وہی ان چیزوں کا وارث ہوگا، اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ مگر بزدلوں، اے کھبے کمرے چ نہ جانا، اتنے بدرو آئے گیا، اتنے تویز کیتے ہوئے نے، اتنے جادو ٹونا منتر ہے، اتنے بھوت رہتے ہیں، اسی اس کمرے کے اندر نہیں جانا، یہ کمرے نو تالا لا دیو۔ بھائی بھوت اندر رہ سکتا تو برآمدے میں نہیں آ سکتا۔ لوگ اپنی عقل اور فہم پر تالا لگا لیتے ہیں، بس اس کمرے میں بدروہے ہیں جی، تالا یہ بند کیوں ہے جی؟ اس کمرے میں بدروہے ہیں۔ تو میں نے کہا باقی گھر میں نہیں آتے، نہیں اسی میں رہتی۔ ہمیں کسی نے کہا وہ اس میں ہی رہتی۔ میں نے کہا اس تالے کو کھول دو، کیونکہ آپ پر تالا نہیں لگا، آپ کی سوچ پر تالا لگا ہوا ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ مگر بزدلوں، بزدل وہ ہے جو ڈر جاتے ہیں۔ بائبل میں خداوند نے کہا دلیر بنو، تم ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ نہیں، دعا نہ کرنا تو انہوں نے چمڑ جانا بدلو۔ اب کیوں ڈراتے ہو لوگوں کو؟ بائبل میں لکھا جیسا تیرا ایمان ہے ویسا تیرے لیے ہو۔ ہمیں سکھانے والا ڈرتا ہے تو کون ہے جو ہمیں بچائے گا؟ سکھانے والا ہمیں ڈرا رہا ہے، تم نے ہاتھ رکھ کے دعا نہیں کرنی، کیوں جی بھائی؟ تیرے کو اختیار نہیں ہے گا۔ خداوند یسوع نے کہا جاؤ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، انہیں باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں بپتسم لو، بپتسم دو۔ جو ایمان لائے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، جو ایمان لائے ان کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ کیڑے پادری
जो ईमान लाएं, जो भी ईमान लाए उनके दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। कौन हो आप? ईमानदार। ईमानदार हो या नहीं? खुदावंद यीशु के मानने वाले हो या नहीं? तो फिर बदरूहों का क्या मजाल है कि वो आपका मुकाबला करें। इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। ये किसने कहा? खुदावंद यीशु ने कहा। किसको कहा? कलीसिया को कहा। और कलीसिया को कहा गया कि इब्लीस का मुकाबला करो। और मुकाबला कब किया जाता है? जब आप गालिब आते हैं। किस पर? गुनाहबदियों पर, गुनाहों पर, बिदअतों पर, अपने आप पर। जब आप गालिब आते हैं फिर आप शरीर को मात दोगे, मारोगे उसे। क्यों? क्योंकि आप गालिब आए हो। मैं लोगों के घर नहीं वकांदा, वरना टकियां दे भावें भी जगह लैके बैठ जाता। तेरे घर के अंदर बदरू है तो मेरे को 20 लाख लै जा बाहर, मैं ते चर्च बनावांगा, तेरे पीछे भी नहीं आएंगे। कैसा है? अगर मैं ये कहूँ तो लोग देंगे जगह, लेकिन मुझे वो जगह नहीं चाहिए जो झूठ बोल कर ली जाती है। बाइबल कहती है तुम उस्ताद हो। अगर मैं इस खानदान के 15 लोगों को बेघर कर रहा हूँ और 7 उनको बुज़दिल बना रहा हूँ, तो मैं कैसा पास्टर, मैं कैसा खुदा का खादम? क्योंकि मेरे अंदर अगर दलेरी का रूह है तो मैं लोगों को दलेर करूँ। क्योंकि खुदावंद यीशु ये चाहता है कि मेरे लोग बुज़दिल ना रहें, दलेर बने। और दलेर जब मैदान जंग में उतरते हैं तो मैदान जंग में जंग को फतह करते हैं। खुदावंद यीशु ने मूसा से कहा, खुदावंद ने मूसा से कहा, यहोवा खुदा ने मूसा से कहा, मूसा कुछ लोग जंग के लिए अलग कर, और तुझे वो लोग बस रखने हैं जो अपनी ज़ुबान से पानी पिए। चुल्लियों से पानी पीने वाले मुझे पसंद नहीं है। शोरा कोली ना पीने वाले सानू पसंद नहीं है। जेड़े मेरे नारा ना समझ लग गई है जी। पारी साहब तुसीं तो कुछ खाते ही नहीं जी, पादरी तो डंड ला जाते। मैं कह खाओ उतना जितना खुदावंद आपको खाने की तौफीक दे। कुछ वो भी हैं भाई जो कोलियों के साथ खाते हैं, लेकिन बताने का मकसद ये है बाइबल क्या कहती है। आपका मन और हृदय आपको बुज़दिल नहीं होने के लिए कहते। आप खाओ तो वैसे जैसे शेर, और बदरूहों का सुनकर आप दुआ भी ना करो। खाओ ऐसे जैसे आप 15 दिन से भूखे हो। और जब सुनो 7 के कमरे में बदरूहे हैं तो मैं आ रहा हूं जरा करो हो। ये किसी ऐसे पादरी ने बुलाओ जड़ा जिन कटता है। खुदावंद को बुज़दिल लोग पसंद नहीं। दलेर बने और दलेरी का रूप पाएं। खुदावंद ने कहा कुल्लियों से पानी पीने वालों को नहीं, वो जो अपनी ज़ुबान से झपट झपट कर पानी पिए उनको मेरे लिए ले लेना। और खुदावंद ने चंद हजार लोगों से लाखों को मरवाया। क्यों? क्योंकि खुदावंद को दलेर लोग पसंद हैं, जो इस बात पर ईमान रखते थे कि अगर यहोवा खुदा ने जंग का कहा है तो आगे भी वो पानी मुहैया करेगा। इसलिए हमें उतना पीना है जितनी हमें प्यास है। हम कुल्लियों से अपना पेट नहीं भरना चाहते कि हमें आगे की उम्मीद नहीं कि आगे पानी ना मिले चाहे। वी आर डिसाइपल्स। हम कौन हैं? शागिर्द हैं सारे। और हमारा ईमान है जिस जगह पर हम होंगे वहां से पानी के चश्मे फूट निकलेंगे। जहां पर हम होंगे वहां पर आसमान खुलेगा, क्योंकि हम गालिब आएंगे तो खुदावंद आसमान से मन बरसाएगा। हम सुखों में बैठ जाएंगे, एलिया की तरह हमारे लिए मुहैया किया जाएगा। डोंट बी वरी। आपको शहरों में जाकर चर्च लगाने की जरूरत नहीं। आप गांव देहातों में अपनी मिनिस्ट्री करना, लोग शहरों से आपके पास कलाम सुनने के लिए आएंगे, क्योंकि आप खुदावंद में गालिब आए हो। जब आप गालिब आओगे तो खुदावंद आपको इनाम में क्या देगा? दुनिया की चीज़ें। दुनिया की चीज़ें इनाम में मिल जाती हैं जब उसकी बादशाही की तलाश में हम आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है मगर बुज़दिलों और बेईमानों और घिनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत होगी। एक और मौत है मेरे अज़ीज़ों, उससे हमें बचना है। और यहाँ पर झूठ बोलने वाले का दर्जा पता कितना है? एक जादूगर जितना। अगर कोई बंदा झूठ बोलता है तो वो कैसे है जी?
बुत प्रस्त की मानद है। जो बुतों की प्रस्तिश करते हैं, झूठ बोलने वाला उनके जैसा है। बाइबल बताती दोनों ने कोई कालम के अंदर लिखा गया है। मतलब गुनाह झूठ बोलने से आपकी ज़िंदगी में जन्म, जब आपकी ज़ुबान पाक नहीं, आपका पूरा बदन नापाक है। जब आपकी ज़ुबान पाक है तो आपका पूरा बदन ही पाक है। जब आपकी आंखें रोशन हैं, आपका सारा बदन रोशन है। जब आपकी आंखें तारीख हैं तो आपका सारा बदन ही तारीख है। अब अपने आप पर गालिब आओ, अपनी ज़ुबान पर निगहबान को बिठाओ और अपनी आंखों पर गालिब आओ। आपकी आंखें बुराई ना देखें, बल्कि आपकी आंखें लोगों को अच्छाई के लिए तैयार करें। और फिर जब आप गालिब आएंगे, आसमान आपके लिए खुलेगा और बरकतें आपके हिस्से में आएंगी। खुदावंद अपने कलाम के वश मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। आमीन।